میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی، اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا، تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے۔ تو میرے عزیز، جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے؟ ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو، اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے، ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔
کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف۔ اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کا کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔ اس پر بھی صبر کرو۔ ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی؟ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو۔ اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا، فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو۔ مسلمان امن والے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہیں، یہ داعیے امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، اے صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے،
आका का भी शिकवा होता है, बंदा भी कभी शिकवा करता है, रब का भी शिकवा होता है, ये भी कभी होता है। आप न माने पर यह शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूं, आराम नहीं आया। न माने पर यह शिकवा है मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न माने पर यह शिकवा है। किससे कर रहे हो? रब रसूल से। ओ हस बोले ते ओदी मेहरबानी, असां ते लाड ही लड़ावने ने। किससे शिकवा कर रहे हो? खुदा के बंदो, गुलाम गुलामी करते हैं तो शिकवे करते हैं कोई। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए। एक की बेटा है, खानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊंट के पीछे मैं। फरमाती है मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमा नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। जबरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी, मदीने की सरहद पे। ये झगड़ा जमीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे ही तरस गए। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। जमाना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ काटी। फिर हमें उम्मे सलमा कहने लगी लोगों एक दो दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उजर ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्ले डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि एक साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। एक साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे खानदान वालों से कहा इसकी सजा कब खत्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने। पर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफर, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। जिन्हों वेख के ठर दिया अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊंट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफर करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफर, बेटा छोटा है, कैसे करूंगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तला से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊंट की लगाम थाम ली,
جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے، جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے، سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب